بھی کچھ کریں گے کہ جو ہمارے لیے ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں 65 کی جنگ میں اس نے اپنے ہوائی اڈے ہمارے لیے ایران نے کھول دیے تھے. اس دفعہ بھی انہوں نے آفر دیا. 71 کی جنگ میں اور 65 کی جنگ میں انہوں نے فری آف کاسٹ ہمیں آئل ہماری ایئر فورس کو سپلائی کی ہے, آفر کی ہے. اس جنگ میں بھی انہوں نے ہمیں آل آؤٹ دے وینٹ فار اس. حالانکہ چاب ہار میں انڈیا بیٹھا ہوا تھا, لیکن جب بھی امت مسلمہ کی بات آئی ہے ایران سٹوڈ ود اس. جب بھی کشمیر کا ایشو آیا ہے, ہمارے آپس کے تعلقات اگر سرد مہری میں بھی تھے, مگر ایران کے رجیم نے ہمیشہ کشمیر کے حق حدرادیت کی بات کی ہے. تو اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جس میں گورنمنٹ آف ایران کو کہیں بھی ہمیں کوئی سپورٹ دینی پڑتی ہے, لیکن یہ رائٹ جو ہے یہ ریاست کا ہے, اور ریاست اپنی چیزیں جو ہیں وہ سوچ بوجھ کے اپنے مہرے جو وہ چلتی ہیں, کچھ ڈکلیئرڈ ہوتی ہیں چیزیں, کچھ انڈکلیئرڈ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے سر, اب ہم چلتے ہیں ایران کے بعد یو اے ای پہ, کیونکہ یو اے ای کے ساتھ ہم پاکستان کافی لنکڈ ہے. ہمارے بہت سارے لاکھوں میں بھی لوگ جو ہیں وہاں بزنس کر رہے ہیں, اور وہ اگر ابھی پچھلے دنوں یو اے ای پہلے سب سے پیسفل کنٹری سمجھا جاتا تھا, کہ مطلب ہر بندہ دنیا میں جو چاہتا تھا کہ میں کسی پیس میں جا کے رہوں جہاں کسی قسم کا خرابہ نہیں ہے, کوئی کرائم نہیں ہے, چیز نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ اس کی انٹرفیئرنس آئی ہے بینگ اسرائیل کی وجہ سے, اس نے سوڈان میں کی ہے, آگے کی ہے ایک اور کنٹری میں, اب وہ سعودیہ کے ساتھ اس کا کلیش بھی اسی وجہ سے ہوا ہے. اب سعودیہ نے جو ان کے وہ اٹیک کیا ہے اور وہ تباہ کی ہیں چیزیں جو جا رہی تھی, اس کے بعد اب یو اے ای بھی پاکستان کے لیے خطرہ اس لیے بن رہا ہے کہ ابھی یہ میرے خیال 2-4 دن پہلے یہ اس کا یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا تھا جا کے. اب ہمارا ایک دشمن ہو گیا انڈیا, اور افغانستان کا بھی بزنس یو اے ای کے اندر ہے, افغانی بھی بہت زیادہ ہے. انڈیا, افغانستان, یو اے ای, اب یہ تینوں کنٹری مل رہے ہیں آپس میں, اور ان کی کڑیاں بیک اینڈ وہ گریٹر اسرائیل والی جو آپ نے بات کی ہے. ہمیں چونکہ ٹرمپ ہمیں آج کل بڑی تعریف کر رہا ہے, لیکن آپ ٹرسٹ وردی ہے ٹرمپ یا نہیں, یہ بھی آپ بتائیں گے. اسی کے ساتھ میں ساتھ ہی کوشچن میرے لیے دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے. ہمیں ٹرسٹ اپنی قوت پہ کرنا چاہیے, اپنے ملک پہ کرنا چاہیے, اپنی قوم پہ کرنا چاہیے, اپنی فوج پہ کرنا چاہیے, اور اپنے ٹیلنٹ پہ کرنا چاہیے, اور اللہ پہ کرنا چاہیے. کوئی ملک ٹرسٹ وردی نہیں ہے فیصل صاحب, سب اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں. اس وقت آپ یو اے ای کی بات کر رہے ہیں, تو یو اے ای نے اس وقت کو کچھ سوچ سکتا تھا کہ دنیا میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ سعودی عرب اور یو اے ای آپس میں ایئر بمبارڈمنٹ کر رہے ہوں گے. ہو رہی ہے نا, جو ان کے آرڈر پہ چلتے تھے. دوست کیا آپ سمجھ لیں کہ شاہ اور کمی والا تعلق تھا, وہ آرڈر کرتے تھے, مانتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن آج بمبارڈمنٹ سعودی عرب کو کیوں کرنی پڑی ہے؟ تو اس لیے ٹرسٹ والی آپ بات ہی چھوڑ دیں. جہاں یہ بڑا بروٹل معاشرہ ہے اور بڑا ٹھیک معاشرہ ہے, اس کو آپ ریڈ کریں. ہم ایموشنل قوم بن جاتے ہیں, ہم اپنی ایموشنل وابستگیاں پیدا کر لیتے ہیں, جبکہ دنیا ایسی نہیں ہے. اب جب کہ حقائق ہمارے کھل کے سامنے آ گئے ہیں, یہ مئی کی جنگ میں آپ نے دیکھ نہیں لیا کون ہمارے ساتھ کھڑا تھا دنیا میں, کس نے ہمارے ساتھ نعرہ مارا تھا؟ ہمیں ایران نے ہمارا سپورٹ کیا مورل, ہمیں ٹرکی نے آل آؤٹ سپورٹ دی, ہمیں آذربائیجان نے آل آؤٹ سپورٹ کی. یہ لوگ وہ کہتے ہیں نا اوکھا ویلا جڑا نا وہ تانوں سجن دشمن دستا ہے. یعنی کہ اب یو اے ای سے ہمیں کوئی خطرہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, یو اے ای سے ہمیں کیا پدی کا شوربہ, کس سے کیا بات کر رہے ہیں, یہ کمپیئر ہی نہ کیا کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا میں آپ سے بھارت کے بارے میں کہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت اور افغانستان مل کے ہم پہ حملہ کرے گا اور ہمیں بنیان المرصوص 2 لانچ کرنا پڑے گا. اور آپ کو میں نے یہ بھی کہتے سنا ہے کہ 2027 میں بھارت کے ٹکڑے کر دے گا اور اس کا ذمہ دار بھی مودی ہوگا, اور نقشے میں اس کا نام نشان ہی مٹ جائے گا اس طرح کا. آپ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ پنگا لے گا پاکستان سے دوبارہ افغانستان کے ساتھ مل کے یا نہیں؟ اگر لیتا ہے تو پھر پاکستان اسے کیسا سبق سکھائے گا؟ تھوڑا سا میں ہسٹری میں پیچھے لے کے جاؤں گا آپ کو. رشیا سپر پاور تھی, ساری دنیا جانتی تھی. آج بھی میں پچھلے سال ہو کے آئے ہوں, آپ ماسکو میں لینڈ کرتے ہو نا تو ایک فیل آتا ہے. مجھے آج تک نیو یارک میں جا کے, مجھے آپ کے آج تک یو ایس اے کے کسی سٹی میں جا کے وہ ایک سپر پاور والی فیل نہیں آئی جو آپ کو جا کے ماسکو کے اسکیئر میں جا کے ایک سپر پاور والی فیل آتی ہے. ایک سپر پاور تھا اور گورباچوف ان کا ہیڈ بنا, اور اینڈ پہ جب رشیا ٹوٹا تو پتا چلا کہ گورباچوف تو کسی اور کا بندہ تھا.
मोदी साहब भी गोरबाचोव साबित होगा इंडिया के लिए, और एंड पे आपको पता चलेगा मोदी हमारा ही बंदा है। आप ये टेंशन ना लें, मोदी इंडिया तोड़ के जाएगा, मोदी बिना इंडिया तोड़े नहीं जाएगा, मोदी अपना बंदा है। और ये मैं आपको इत्तेफाक की बात है, आज वो बहुत बड़े इस वक्त हमारे बहुत बड़ा नाम है हमारी इस्टेब्लिशमेंट में, फौज में, तो बहुत उस वक्त जूनियर रैंक में थे। तो मैं एक दफ़ा उनके हेड ऑफिस में उनके बैठा हुआ था GHQ में, तो कोई इसी इंडिया के इलेक्शन के ऊपर बात हो रही थी। तो उन्होंने, मैंने कहा आप किसको जनरली पाकिस्तान का क्या फेवर में होता है कि कौन सी पार्टी इंडिया में? उन्होंने कहा जनरली कांग्रेस जो है एक लिबरल पार्टी है, और जब कांग्रेस इन पार आती है तो बॉर्डर के ऊपर थोड़ा सीज फायर रहता है, ट्रेड बढ़ता है, पब्लिक को एक बिजनेस करने का मौका मिलता है, दोनों तरफ की पब्लिक जो है वो एट पीस होती हैं, एक्सट्रीमिज्म कम हो जाती है, लोग रिलैक्स करते हैं, इंडिया के भी पाकिस्तान के भी, जो कि एक जनरल सब जानते हैं। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि कांग्रेस जीते। उस वक्त मोदी साहब ने पहला इलेक्शन लड़ रहे थे प्राइम मिनिस्टर का। मैंने कहा नहीं सर, ये अप्रोच ठीक नहीं है, हमारी दुआ और कोशिश होनी चाहिए कि मोदी जीते। उन्होंने कहा वो क्यों, ये बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स तुमने बात की है। मैंने कहा एक एक्सट्रीमिस्ट हार्ड लाइनर है, बुचर ऑफ गुजरात है, सोचे कि जब ये बंदा वजीर आजम बनेगा तो इंडिया का क्या हाल करेगा। ये इतनी बड़ी सेपरेट कर देगा सोसाइटी को कि सिख अलहदा कुरलाएंगे, मुसलमान अलहदा कुरलाएंगे और हिंदू अलहदा कुरलाएंगे, और ये बेड़ा गर्क कर देगा, और ये करप्शन इस मुआशरे में इतनी ले आएगा कि फाइनली इंडिया टोटे टोटे हो जाएगा 10-12 साल के अंदर। अब वो मेरे 12 साल जो हैं 27 में पूरे हो रहे हैं। तो और दुनिया देख रही है कि इस वक्त जो 6-7 स्टेट असम वाली हैं, जो चिकन नेक के बाद वाली हैं, वो कहां जा चुकी हुई हैं। इस वक्त जो बांग्लादेश उनका ले पालक था, बांग्लादेश के अंदर इस वक्त क्या हालात हो चुके हुए हैं। नेपाल जो उनकी घड़े की मछली थी, इस वक्त नेपाल की फौज उनके साथ डेली आंखें दिखा के फायरिंग कर रही है। श्रीलंका का 35 साल का पुराना इशू उन्होंने दबाया हुआ था, फिर उठा दिया है। पाकिस्तान के साथ तो है ही है। तो ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। आपकी किसी चाइना के साथ इस वक्त 450 बंदा इनका लद्दाख में गायब है, फौजी, ये बता नहीं रहे, डिक्लेयर नहीं कर रहे। चाइना खा गया इनका बंदा, 4,500 स्क्वायर किलोमीटर चाइना इनका कवर कर गया, ले गया, कब्जा कर गया। ये बोल नहीं रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये खत्म हो चुके हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है अगर 27 गुजार गए। मेरी ख्वाहिश है कि मोदी साहब एक इलेक्शन और जीत जाए। यानी कि जंग में भी वैसे तो पता लग चुका है ना, उसके बाद यूए में वो शो में बल्लू अपना ही था, जंग में भी बल्लू उस तरफ अपना ही वो था। एयर शो में गए हैं बेचारे, उन्होंने एयर शो ही बंद करवा दिया यूए का। मैं बीइंग ए पायलट हर एयर शो पे मैं कमेंट नहीं करूंगा, मेरी हमदर्दियां उस पायलट के साथ हैं जो डाइड, और वो एक बहरहाल टेक्निकल फॉल्ट था, उस पर मैं कोई लेकिन सर खुशी का कमेंट नहीं करूंगा। अफगानिस्तान के साथ 100 डे से बब हो गई है, जो कशीदगी हमारी चल रही है, उसमें बॉर्डर बंद है और उसमें किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है, अफगानिस्तान के उस साइड पे भी और इस साइड पे भी। मसला ये है कि आपने तब बात की थी मुसाद के जंट वाली, जहां तालिबान के रजीम, तालिबान अपने आप को मुसलमान कहते हैं, और एक मुसलमान पैसों की खातिर अपना ईमान नहीं बेच सकता। और जो अभी रिवील हुआ है, जो आपने आगे स्टोरी बताई है, क्या इन्होंने अपना ईमान भी बेच दिया? सबसे पहले तो अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगा कि जो कोई भी, इंक्लूडिंग अस, जो कोई भी इस वक्त हदायत से भटका हुआ है, अल्लाह पाक उसको हदायत दे। मैं किसी के ईमान का ठेकेदार नहीं हूं, ना मैं जज कर सकता हूं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो सिम्टम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि तालिबान के जो ओरिजिनेटर थे, बनाने वाले थे, उनको जो बाबाए तालिबान है मुल्ला उमर, ये वो लोग थे जिन्होंने बामियान जैसे बुत गिराए। ये बुत शिकन मशहूर थे। और अब जबकि मैं देखता हूं कि इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर, अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में जाता है और जयशंकर के साथ बामियान के बुत के आगे बैठ के तस्वीर खिंचवाता है, तो वो तालिबान फिर कौन थे जो बुत शिकन थे? ये तालिबान कौन है जो बुत परस्तों के दोस्त बन रहे हैं? वो ठीक थे या ये ठीक हैं? मैं ये सवाल आपके देखने और सुनने वालों पे छोड़ दूं। ठीक है सर, अभी आपको पता है जो चीज़ें चल रही हैं, सबसे बड़ा सवाल है ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि हर पाकिस्तानी ये पूछना चाहता है। और
ظاہری بات ہے کہ آپ ٹی وی پہ آتے ہیں, آپ ملک کے لیے بولتے ہیں, اور ایک تو فرسٹ میں میجر گورو پہ بھی لوں گا, کہ اس کے بعد یہ والا سوال کروں گا جو میں پوچھ رہا ہوں. جو میجر گورو کہتا ہے, جس طرح اس نے جنگ میں اپنے ملک کو جتا دیا تھا آن لائن, میجر گورو کے لیے بھی آپ کو کوئی الفاظ, کوئی میسیج یا کوئی بھی چیز دیں ہمارے توسط سے, RNN سے. یار مجھے تو اس بندے کی ایک ذہنی کیفیت پہ ترس آتا ہے. وہ ایک پیٹ بندہ ہے. میں شروع میں اس کو بڑا, میجر گورواریہ کو میں بڑا رسپیکٹ سے میں سنتا ہوتا تھا, لیکن جب مجھے یہ پتا چلنا شروع ہو گیا کہ یہ پیڈ کانٹینٹ بولتا ہے. جب کوئی فوجی پیڈ کانٹینٹ بولنا شروع ہو جائے نا, تو وہ اس فوجی سے بہتر ہے کہ گھر کے باہر پٹا پہنے کتا کو باندھ لیا. فوج میں سکھائی فیصل صاحب ایک ہی چیز جاتی ہے کہ سیلف ریسپیکٹ اینڈ اسپیک ٹروتھ. دل سے بولو یا نہ بولو یا چپ ہو جاؤ. اب جب گورواریہ جیسا شخص جس نے لاہور میں جو ہے وہ بحرہ ہند لے آیا تھا اور وکرانت کو ماڈل ٹاؤن تک لے آیا تھا جنگ میں, اور اس کے بعد جو کہہ رہا تھا کہ عاصم منیر ایک دفعہ تو اچھا جب آئے تو پھر معافیاں مانگنے شروع ہو گئے. ابھی تو آئے بھی نہیں پورے ہم تو ابھی سیدھے ہوئے تھے. 50 جہاز فیصل صاحب ہم نے لاک کیے تھے ان کے اس دن, لیکن ہمارے ساتھ چھوڑ دیے. 43 ماؤں کے بچے تھے, غلطی سے آ گئے تھے اور کہہ دیا کہ آئندہ نہ آنا. وہ نہیں آئے, اس کے بعد وہ اٹھے نہیں. انڈین ایئر فورس نے ایک جہاز نے ٹیک آف نہیں کیا اس کے بعد. دے ریفیوزڈ. ان کو پتہ لگ گیا تھا کون ہے آگے. تو یہ میجر گورواریہ بیچارہ ڈگڈگی بجاتا رہتا ہے, اس کو وہ پیسے دیتے رہتے ہیں, ڈگڈگی بجاتا رہتا ہے. اب نہ اس کی انڈیا میں کوئی سنتا ہے نہ اس کی کوئی ادھر سنتا ہے. یہ کماؤ بٹالین کا ہے, میں جانتا ہوں اس کو, بہت پرانا کورٹ مارشل ہوا ہے. یہ خود انڈین آرمی سے کورٹ مارشل ہوا ہے. اب بھائی تیری فوج اتنی اچھی تھی تو کورٹ مارشل کیوں ہو گیا؟ میں سر اس لیے پوچھا ہے کہ اس بندے کی وجہ سے ہمارا RNN TV جو ہے نا انڈیا میں بین ہے, اور ہمارا چینل تب نیا بنا تھا, 30-35 ہزار سبسکرائبر تھے. جسٹ ہم جنگ کور کر رہے تھے, ادھر سے وہ جنگ کور کر رہا تھا, اور اس کو ہم نے ٹاسک دیا اور اس نے ہمیں رسپونڈ کیا, اور اس کے بعد اس نے ہمیں چینل بلاک لسٹ میں ڈلوا دیا. ہم انڈیا میں تب سے بین ابھی تک. لیکن یہ میں آپ کو خوشخبری دے دوں کہ ہر جگہ پہ, ہر موقع پہ, ہر دور میں ایک حق اور باطل کی یارڈ سٹک ہوتی ہے ماپنے کی. کوئی تو یارڈ سٹک ہوتی ہے نا, کہ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ مومن اور منافق کی کیا پہچان ہے, تو آپ نے بیک وقت آپ نے فوراً کہا کہ علی کا ذکر کرو, یہ مومن اور منافق کی پہچان بتا دیتا ہے. تو ہر جگہ پہ آپ نے حق اور باطل کی ایک پہچان رکھنی ہوتی ہے. آج کے دور میں اگر آپ نے میڈیا میں دیکھنا ہے کہ کون سا چینل حق کی بات کر رہا ہے, تو صرف یہ چیک کر لیں کہ انڈیا نے کس کو بین کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حق کی بات کر رہے ہیں, آپ کا چینل. جی. اس کے بعد سر یہ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جو ہر پاکستانی کا, پہلے میں کہہ رہا تھا کہ امریکہ بلا رہا ہے شہباز شریف کو اور پاکستان کو, انوائٹ کیا اس نے پیس ووٹ کے لیے. اگر ہم دے دیتے ہیں پیس ووٹ اس کے حق میں ٹرمپ کے, تو کیا پاکستانی فوج جائے گی غزہ کے خلاف لڑے گی؟ کیونکہ اس میں آپ کو بھی میں نے بڑی دفعہ سنا ہے, اور اس کے علاوہ بھی میں نے سنا ہے کہ CDF صاحب کے بھی جو ہے کہ ہم کبھی بھی غزہ کے خلاف ہم نہیں لڑیں گے. لیکن اب یہ ڈپلومیٹک ریلیشن بھی ہے, آپ والی بات ہے, تو کیا ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ سب سے پہلے فیصل صاحب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی ریاست کا اسرائیل کے اوپر, فلسطین کے اوپر پاکستان کا ایک اصولی موقف اور آفیشیل سٹیٹمنٹ کیا ہے. وہ آج بھی جو ہمارا موفا ہے اس کی بڑے واضح طور پہ اس پہ یہ موقف ہے کہ ہم فلسطین کی حق خود ارادیت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم بیت المقدس کے اوپر ناجائز قبضہ کے خلاف کھڑے ہیں, اور ہم ہر صورت میں فلسطین کی وہ اوریجنل سٹیٹ چاہتے ہیں جو 1967 میں بارڈر ڈسٹریبیوشن تھی. ہم اس کے اوپر 1967 والی بارڈر پہ اوپر فلسطین چاہتے ہیں, اور فلسطین کا کیپٹل جو ہے وہ بیت المقدس کو چاہتے ہیں. یہ ہمارا آفیشیل موقف ہے, نہ اس سے کوئی ہٹ سکتا ہے, نہ کبھی اس پہ ہٹے گا. اب بات آ جاتی ہے انویٹیشن کی. یس, انویٹیشن ضرور آئی ہے. انویٹیشن کیوں آئی ہے؟
اب یہ چونکہ آپ کا آخری سوال ہے تو اب میں ریفر کروں گا آپ کے پہلے سوال کو، جس کے جواب میں نے کہا تھا کہ مائٹ از رائٹ. اب کوئی انہوں نے ہمیں رشتہ داری میں انویٹیشن نہیں بھیجی، بھٹتی کو بھیجی ہے. سوری فار دس ورڈ، لیکن شاید اس سے اپروپریٹ مناسب ہوا تو چلا دینا، نہ ہوا تو اس کو ڈب کر دینا. نہیں، نہ مناسب ہوا تو ڈب کر دیں. اگلوں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ اب کوئی بھی انٹرنیشنل فیصلہ آپ کی ہاں یا نہ کے بغیر نہیں ہو سکتا. یعنی ہمیں ووٹ کا حق ملے گا انڈیا. ہاں، ووٹ کیا دینا ہے یہ ہماری مرضی ہے. ہم ووٹ نہ بھی تو جا کے دے سکتے ہیں. ہمیں پیس بورڈ کی انویٹیشن آئی ہے. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، یہ ریاست فیصلہ کرے گی. لیکن انویٹیشن کا آنا جو ہے وہ ان اینی کیس خوش آئند ہے. تواڈے کا رشتہ تے آیا نا، تسی ہاں کرو یا نہ کرو، تو کسی نے اس قابل تے سمجھا. ورنہ تو آج سے 3 سال پہلے کے جو حالات تھے کہ وہ تو ڈکلیئر کر رہے تھے خود ہمارے حکمران ریاست پہ بیٹھے ہوئے کہ جی آج ریاست دیوالیہ ہوئی کہ کل دیوالیہ ہوئی. لیکن آج یہ موقع آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ دنیا کے جو بڑے فیصلے ہیں ان میں آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آ کے بیٹھ کے آپ فیصلہ دیں، اپنا جو آپ کی رائے ہے وہ دیں. آپ کی رائے کو اتنا امپورٹنٹ سمجھا جا رہا ہے. تو ان اینی کیس یہ ایک خوشائند عمل ہے کہ ہمیں انوائٹ کیا گیا ہے. ٹھیک، تھوڑا سا آپ کی چھوٹا سا لاسٹ پہ چاہے میسج ہی ہے. آپ کی میں نے ویڈیو دیکھی ایک اور جس میں میر جعفر اور میر صادق کا آپ نے ذکر کیا ہوا تھا، وہ وائرل جا رہی ہے. یعنی کہ کون میر جعفر اور کون میر صادق آج کے دور میں ہے. مطلب جب ملک کی بات آتی ہے کوئی پارٹی نہیں، کوئی سیاسی پارٹی نہیں. جہاں ملک کی ہے اس میں نہ لسانیت پرستی ہے، نہ کوئی صوبہ پرستی ہے، نہ کسی چیز کی. ہم ایک ہیں. اس میں دشمن ہمارا دشمن ملک کا دشمن ہے. ہم کبھی بھی اس کے حق میں نہیں بول سکتے. تو میر جعفر اور میر صادق والی بات جو ہے آپ تھوڑی سی بتائیں کہ وہ اس وقت میں دور حاضر میں کون لوگ ہیں. وہ میرا بڑا فیوریٹ کوسچن کیا ہے. یہ کافی سارے ہمارے ماضی میں بھی جو لیڈر ہیں وہ یہ میر جعفر میر صادق کا جو ورڈ ہے وہ بھی انہوں نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے پبلک گیدرنگ میں جلسوں میں بھی انہوں نے یہ ورڈ یوز کیے ہیں. لیکن میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں میر جعفر میر صادق کون تھے اور وہ کرتے کیا تھے. صرف ایک ان کو یہ پتا ہے کہ وہ غدار تھے. ارے کس کے غدار تھے؟ اور اگر وہ غدار تھے تو پھر پتا کیوں نہ چلا ٹیپو سلطان کو وہ غدار ہیں؟ ٹیپو سلطان اتنا جاہل تھا کہ اس کو اتنا بڑا لیڈر حیدر علی کا بیٹا اور اتنا بڑا لیڈر، اور اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں میسور کا لیڈر ہو کے اور میر جعفر میر صادق بیچ میں رکھے ہوئے. میر جعفر میر صادق اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہو مگر جو آپ کے ساتھی ہوں ان کے بیچ میں بیٹھ کے وہ ان کو ڈیمورلائز کرے کہ اے مک گیا، اے دیکھو نہیں لڑا جانا. یہ ہماری فوج نہیں آپ اسرائیل سے لڑ سکتی، یہ ہماری فوج انڈیا سے نہیں لڑ سکتی، یہ ہماری فوج ختم ہو گئی ہے. وہ جس رفتار چینل والے ٹکلوں کو میں نے میر جعفر میر صادق کہا، آپ ان کی گفتگو سنیں. یعنی کہ ابھی انڈیا نے 3 میزائل مارے ہیں. بلاری بیس پہ انہوں نے 1 میزائل مارا ہے اور وہ آج کہہ رہے ہیں کہ F-16 کے 2 اسکواڈرن تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں. جو ہمارے اسٹریٹجک ویپن ادھر بلاری میں پڑے تھے وہ تباہ ہو گئے ہیں. تو اب تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں آخری اوور میں 3 چھکے پڑ گئے ہیں تو اس لیے ہم میچ ہار گئے. ارے عقل کے اندھو، میں دوبارہ دہراتا ہوں، وہ 3 چھکے نہیں پڑے تھے، تم 3 چھکے بیٹھے ہوئے چینل کے اوپر، تم 3 چھکے بیٹھے ہوئے ہو. اور ابھی تم نے صرف انڈیا کی بیٹنگ دیکھی تھی، پاکستان نے تو ابھی بیٹنگ کرنی تھی، تم پری میچور ہی کمنٹ کر گئے. تو پھر جب پاکستان نے بیٹنگ کی تو ان جیسے جو چھکے اس طرف سے چھکے آئے تھے، پھر ان کے جو چھکے چھوٹے، پھر چھکے نہیں، پھر 1 اوور میں ہم نے 7 چھکے مارے، 9 بال پہ بھی 1 چھکا مار کے ہم نے 7 جہاز گرائے. اور چیخوں کی بات امریکہ تک کی. اور پھر اس کے بعد یہ رفتار والے چھکے نظر نہیں آئے. انفارمل میں 1-2 کوسچن چھوٹے سے ملک کے بارے میں نیشنل کرنا چاہتا ہوں آپ سے. ایک تو یہ کیا کہ بینگ ایز اے، کیونکہ آپ نے بھی پی آئی کو خریدنے کے لیے 10 ارب کی بولی دی تھی پہلے، کیونکہ آپ بلیو ورڈز ایویشن کے CEO ہیں، تو اس میں آپ کو انہوں نے نہیں دیا پی آئی اے. اور اس دفعہ جو نجکاری کتنے ارب میں ہوئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں میرے خیال میں جو ڈیل آپ نے 10 ارب کی دی تھی ملا اب بھی وہی ہے. آپ مائنس پلس کر لیں جو شرطیں ہیں جو چیزیں ہیں، اور جو لوگ اس پر ویلا کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور تھوڑا سا اس کا بتائیں کہ اس کا کیا ہے، پی آئی اے کا کیا ہے.
میں آپ کے آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس کوشچن فرام یو کہ ہم ایک سرٹنلی آئی آر سے ہم پی آئی پہ آ جائیں گے, بٹ مجھے اچھا لگا آپ نے یہ سوال پوچھا. میں اس آپ کے سوال کے جواب 2 پارٹس میں دوں گا. ایک میں ایز اے سی ای او بلو برڈ ایویشن دوں گا, اور ایک میں ایز اے ایویشن اینالسٹ دوں گا. یس, ایز اے سی ای او بلو برڈ ایویشن آئی ایم ہرٹ. جب ہم نے 10 ارب بولی دی تھی تو 212 ارب روپے کی لائبلٹی تھی پی آئی اے کی جو ہم نے پے کرنی تھی. اس کے بعد ہم نے 7,000 امپلائیز کو 3 سال رکھنا تھا, اور اس کے بعد ان کو پینشن کے ساتھ ریٹائر کرنا تھا. اور وہ سارے کا سارا پیسہ جو اس کے بعد پی آئی اے کے اندر لگنا تھا وہ ہم نے لگانا تھا. اور اس کے ساتھ ہم 212 ارب روپیہ وہ ہم دے رہے تھے, اور 10 ارب اوپر ہم دے رہے تھے. اور جو میرا اس وقت کا ایک ایڈوائزر تھا, وہ یو کے کا ایک گورا تھا, اس سے مجھے کہا تھا کہ $1 سے زیادہ اوپر پرائس نہ لگائیں, اور اگر بڑی بدقسمتی ہوگی یہ پھر بھی تمہیں دے دیں, تم ڈوب جاؤ گے. پھر بھی میں نے 10 ارب لگائی, کیونکہ اپنے وطن کا معاملہ تھا, عزت کا معاملہ تھا. وہ جہاز امپورٹنٹ نہیں پی آئی اے کے, اس کے پیچھے لگا جھنڈا امپورٹنٹ تھا میرے لیے. وہ 10 ارب میں نے اس جھنڈے کی قیمت لگائی تھی جو میری اوقات تھی. نہیں دی انہوں نے, کوئی مسئلہ نہیں. اب انہوں نے جو دی ہے وہ انہوں نے ارب تو بڑھا لیے, لیکن وہ 212 ارب روپیہ غائب ہو گیا. وہ کدھر گیا کسی کو نہیں پتا. وہ امپلائی جن کو 3 سال ہم نے رکھ کے ریٹائر کر کے پینشن دینی تھی وہ غائب ہو گئے. تو میرے حساب سے بہرحال یہ اس اگر کمپیریزن میں ایز اے سی او بلو برڈ ایویشن کروں تو آئی ایم ہرٹ. یہ ڈیل اچھی نہیں گئی. لیکن اب میں سیکنڈ پارٹ پہ آتا ہوں. ایز اے ایویشن ایکسپرٹ, میں چونکہ خود بھی پائلٹ ہوں, میں سول ایویشن کا ایکس ڈائریکٹر بھی ہوں, اور میرا آج بھی ایویشن انڈسٹری سے میرا تعلق ہے, تو یہ ڈیل بہت اچھی ہوئی ہے. ان اینی کیس جو اگر ایز اے نیشنلسٹ میں دیکھوں تو جو پاکستان کی اکانومی کے اوپر ایک بوجھ تھا, جو ہر سال ہم اس کے اندر ایسڈ میں پیسہ ڈال رہے تھے اور پیسہ غائب ہو رہا تھا, پھر گرو نہیں کر رہی تھی ایئر لائن. اب پرائیویٹائز ہوئی, خس کم جہاں پاک جیسا ہوا, ڈیل ہوئی, نیشنل انٹرسٹ میں بہت اچھا ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور وہ بھی ہمارے دوست ہیں, ہمارے کولیگ ہیں جنہوں نے لی ہے, اور میں ان کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں, اور ہماری جو بھی خدمت ہوگی ہم پھر بھی ان کے لیے خدمت کریں گے. اور آخر میں چھوٹا سا سوال کہ پنجواں آخر کر لیں تسی فیصل صاحب, کہ شہباز شریف اپنی مدت پوری کر پائے گا یا نہیں؟ میں فوجی ایکس فوجی ضرور ہوں, میں ڈیفینس اینالسٹ ضرور ہوں, مگر میرے اندر نا ایک بہت بڑا ڈیموکریٹ چھپا ہوا ہے. میری خواہش اور میری دعا ہے کہ وہ اپنی ٹرم پوری کریں, اور کوئی بھی پرائم منسٹر, الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو, اس کو اپنی لیگل ٹرم پوری کرنی چاہیے, اور کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. میجر صاحب نے بتایا کہ جس طرح خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ورلڈ وار 2 کے بعد ابھی تک جنگ نہیں ہوئی, تو اب ورلڈ وار 3 کے خطرات ہیں, اور الحمدللہ کہ پاکستان اس قابل ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بج رہا ہے, اور پاکستان کو ایک میجر پلیئر سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جدھر بھی جائے گا پلڑا باری ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ مجھے اور میجر میسم اوان صاحب کو دیں اجازت. اللہ حافظ.